یہ کہوں گا کہ بہت دیر سے کوشش ہو رہی تھی فاؤنڈرز کی طرف سے بھی اور پیاف کی طرف سے بھی کہ یہ الائنس ٹوٹے. وہ دیکھیں، شکر کریں وہ یہ نہیں کہتے کہ انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا اس کا بھی میں ہی ذمہ دار ہوں، اور جو افغانستان اور پاکستان کی جنگ چل رہی ہے اس کا بھی میں ہی ذمہ دار ہوں. بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ میں پریزیڈنٹ بنوں، کہ ہم میر جعفر اور میر صادقوں کی وجہ سے ہارے ہیں، ہم اپنے ان کچھ دوستوں کی وجہ سے ہارے ہیں جو آج بھی شاید کچھ ہمارے گروپ کے اندر ہیں، فاؤنڈرز میں ہیں، اور وہ فاؤنڈرز کے خلاف کام کر رہے ہیں. الیکشنز میں فاؤنڈرز کے خلاف کام کیا. ہمارے اپنے ممبرز فاؤنڈرز کے جو ایگزیکٹو کمیٹی ممبرز بھی رہے، انہوں نے بھی فاؤنڈرز کے خلاف کام کیا کہ ہمیں الائنس توڑنے کا وقت ٹھیک نہیں تھا. تو وہ دیکھیں، ریڈ لائٹ تو پچھلے کئی سالوں سے نہیں تھی، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ جب سے ہمارا الائنس چل رہا تھا تب سے ہی شاید ریڈ لائٹ نہیں تھی. میں نعوذ باللہ کون ہوتا ہوں جی نماز سے منع کرنے والا، لیکن میں نے جی یہ ضرور کہا ہے کہ آپ نیچے کسی ہال میں نماز نہ پڑھیں، آپ کسی روم میں نماز نہ پڑھیں جب مسجد اللہ کا گھر ہے. جو پارٹی بائی چانس کی لیڈرشپ ہے، کیا وہ بھی کسی کے پوتے تھے؟ اور اگر میں آج کے موجودہ نائب صدر اور پچھلے سال کے سابقہ نائب صدر کی بھی بات کروں تو کیا یہ فاؤنڈرز کے پلیٹ فارم سے نہیں آئے تھے؟ یہ تو ان کا چورن تھا جو بک رہا تھا. یہ انہوں نے پچھلے الیکشنز میں ایک بیانیہ بیچنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ بیانیہ ہٹ کر دیا. ہماری غلطی کی وجہ سے ان کا بیانیہ ہٹ ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی، ہمیں شکست دی. اور یہی بیانیہ کچھ صحافیوں کا بھی ہے کہ ان کی بھی دال روٹی اسی پہ چلتی ہے اور آج تک صحیح چل رہی ہے. وہ آج بھی اس چکر سے باہر نہیں آ رہے. دادا پوتا، نانی نانا، دادی دادا، مامی ماما، وہ آج بھی یہی بات کرتے ہیں کہ وراثتی سیاست چل رہی ہے، وراثتی سیاست ختم ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں تو شیخ صاحب کا نام بھی یہاں لوں گا کہ شیخ صاحب نے ایک ایسا کردار ادا کیا کہ ان کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ الائنس نہیں ٹوٹ رہا تھا. اور آخری وقت تک پھر شاہد حسن شیخ صاحب، میں نے، اور بڑے شیخ صاحب نے بھی، شیخ آصف صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں یہ الائنس نہیں توڑنا چاہیے، یہ بہتر نہیں ہے. کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے پیاف فاؤنڈرز کا الائنس اتنا عرصہ چل گیا، وہاں پر بھی میں بزرگوں کو کریڈٹ دینا چاہوں گا. ود ان دا الائنس بھی پرابلمز ہیں، اور ود ان دا گروپس بھی آپس میں گروپس میں پرابلم ہے. آپ عثمان ملک صاحب کو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں، جو پارٹی بائی چانس میں سے نکل گئے. وہ پہلے فاؤنڈرز میں تھے، پھر وہ پارٹی بائی چانس میں چلے گئے، پھر ان کو پارٹی بائی چانس سے بھی نکال دیا گیا، لیکن ان کے لیے دروازے فاؤنڈرز میں کھلے ہیں. دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، جو جیت گئے یا جو ہار گئے، ایک دوسرے پہ الزامات. اب بات یہ ہے کہ ہم اس وقت جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے ایشوز کیا ہیں، ہم اس کے لیے کیا کام کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہوں گا کہ چیمبر کام نہیں کر رہی یا فیڈریشن کام نہیں کر رہی، لیکن جو رولنگ پارٹی ہے شاید وہ کام کر رہی ہے. جو اپوننٹس ہیں آپ ان کو اپنے قریب نہیں آنے دیتے، آپ ان کو ساتھ نہیں بٹاتے، بلکہ صرف نہ یہ موجودہ بلکہ تمام شاید جو بھی رول میں ہوتا ہے وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے اس طرح سے نہیں چلتا. تو ہمیں اپوزیشن کو ساتھ لے کر ایک پیج پہ میں سمجھتا ہوں بیٹھنا چاہیے، چونکہ جو پرابلمز اب آنے کو جا رہے ہیں ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ، وہ اس سے پہلے اتنے زیادہ پیچیدہ نہیں تھے. میں تو سمجھتا ہوں کہ آل پارٹیز کانفرنس تو ہمیں کہیں سال میں 1 یا 2 دفعہ ہی کرنی پڑے گی. تو جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں ان پہ بلانا چاہیے ہے اپوزیشن کو، وہ آئیں، بیٹھیں، اپنی رائے دیں، اپنی ایڈوائز دیں. اور پچھلے ان گائیڈڈ میزائل پریزیڈنٹ جو تھے نا، دیکھیں نا، جو پچھلے پریزیڈنٹ نے نقصان پہنچایا ممبرز کو، جو نقصان پہنچایا چیمبر کو، جو مالی نقصان بھی پہنچایا، اور جو اب فہیم الرحمان سہگل کو جو بھگتنا پڑا، ای او جی ایم انہیں کرانی پڑی کہ وہ 7-8 کروڑ روپیہ وہ فالتو خرچ کر گئے، اور اب انہیں ای او جی ایم بڑھانے کے لیے انہیں وہ انکریز کروانا پڑا. میں بڑی عزت کرتا ہوں، میں تو کہتا ہوں میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں، اور میں نے انہیں ہومیوپیتھک نہیں کہا. میں تو یہ سمجھتا ہی نہیں، کیونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ پریزیڈنٹ ہیں، جو سابقہ پریزیڈنٹ ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے ہے.